السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، اگر آپ بیمار ہیں اور ایسی موذی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس کا علاج کروانے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو اختیار کریں، اس کو پڑھ کے آپ پانی کو دم کریں، پانی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالی پرانا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو شوگر ہے، آپ کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو لیور کا کوئی مسئلہ ہے، جگر کی کوئی بیماری ہے، حتیٰ کہ آپ کو کینسر تک اگر ہے، تو آپ مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی سینکڑوں لوگوں کو اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے صحت یاب فرمایا۔ اللہ رب العزت تو آپ کو بھی یقینی طور پر صحت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کیا کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ دیکھیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور پھر اچانک سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ فقیر بن جاتے ہیں۔ کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے اپنے ہی فیصلے ہیں۔ بسا اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میں نے اسے صحت دی، خوشیاں دی، نعمتیں دی، آیا کہ یہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کے اندر مبتلا کر کے، انسان کو تکالیفوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو صرف عام آدمی ہی کوئی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی آزمائشوں میں اپنے پیارے انبیاء کو بھی مبتلا کیا اور انہیں بھی آزمایا۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت کے اندر مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا۔ اولاد چلی گئی تھی، بیوی آپ کی انتقال کر گئیں، آپ کا جو مال و متاع تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں تھیں تمام کی تمام آپ سے چلی گئیں، حتیٰ کہ جو صحت جیسی نعمت ہے وہ بھی دکھوں میں، تکالیفوں میں تبدیل ہو گئی، اور آپ کے جسم میں کیڑے آ پڑ گئے، اور اس کی حالت کے اندر آپ نے بعد جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 18 سال آپ کے نے اس تکلیف میں گزارے، اور بعد جو ہے روایات میں آتا ہے کہ 28 سال۔ تو 18 ہوں یا 28 سال ہو، یہ بہت بڑی مدت ہے کہ جو آپ نے تکلیفوں میں گزاری۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا، جب آپ ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں سے نکال دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو ان تکلیفوں سے نکال دیا۔ تو کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خوشیوں بھرا زمانہ بھی دیکھا، آپ نے تکالیفوں، مصائب و آلام بھرا زمانہ بھی دیکھا، تو دونوں زمانوں میں سے بہترین زمانہ کون سا تھا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دکھوں بھرا جو زمانہ تھا، تکالیفوں والا جو زمانہ تھا، وہ بہت ہی اچھا تھا۔ تو سائل نے حیرانگی سے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تکالیفوں میں تھا، پریشانیوں میں تھا، تو غیب سے مجھے دن میں 2 مرتبہ آواز آتی تھی کہ ایوب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، اور اس آواز کے اندر، اس عیادت کے اندر وہ اتنا لطف تھا، اتنا مزہ تھا کہ پورا دن اسی طرح میرا انتظار میں گزرتا، اور شام میں پھر جیسے ہی شام ہوتی تو پھر آواز آتی کہ اب بتاؤ ایوب تمہاری کیا حالت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آواز کے اندر اتنا لطف اور اتنا مزہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، جیسے عام لوگ بیمار ہوتے ہیں، اگر وہ اس آواز کو سن لیں تو ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ
اور رو رو کر اللہ سے بیماری کی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بیمار کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی انسان کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ تو یہ بیماری ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اللہ کا شکر بجا لانا ہوتا ہے۔ تو اس دوران ایک تو توبہ استغفار کرنا لازمی ہے، اور دوسرا صبر اور شکر کرنا۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، جسمانی بیماری جو بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی، علاج کروانے کے باوجود آپ کو صحت نہیں مل رہی، تو آپ اس وظیفے کو صرف 41 دن بلا ناغہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض یا اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کوئی سا بھی وقت ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، آپ نے سب سے پہلے تو ایک نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، حسب توفیق روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کرنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے بھیجنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو اختیار کرنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، آیت کرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور پھونک کر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، اور اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، اور درمیان میں سورۃ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، اور سورۃ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، اور یاسین کا دل جو آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کے پانی کے گلاس کو دم کریں، اور یہ پانی کے اندر اور پانی ملا لیں، اور یہی پانی مریض کو پلائیں، اور دوسرے دن اس وقت تک آپ یہی پانی آپ پلاتے ہیں جب تک کہ آپ دوبارہ سے اس عمل کو نہیں کر لیتے۔ دوسرے دن اسی عمل کو دوبارہ آپ کریں، پانی دم کریں، اور مریض کو یہی پانی پلاتے رہیں۔ 41 دن تک آپ مسلسل اس کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کرنے سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔